سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، یا اس امید پر کہ تم تقوی والے ہو جاؤ. اب یہ لعلکم تتقون ترکیب میں کیا واقع ہے اور ما سبق سے اس کا ربط کیا ہوگا، تو اس کو بیان کیا کہ اعبدو میں جو ضمیر مخاطب ہے اس سے یہ حال ہے، اور کلام باری تعالیٰ میں جو اللہ اللہ آتا ہے وہ ترجیح متکلم کے لیے نہیں ہوگا، یہاں پر ترجیح مخاطب کے لیے ہے. اللہ کے ہاں تو سب قطعی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مخاطب کے لحاظ سے یہ اللہ ہے کہ تم عبادت کرو یہ امید کرتے ہوئے کہ تقوی والے ہو جاؤ. اب عبادت تو خود ہی امر مشکل ہے، اب اس کے بعد اس کی غایت تقوی بیان کی گئی. یہ اس وجہ سے کہ تقوی کا فائدہ اور اس کا مرتبہ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ متقین کے لیے فرمایا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قرار یافتہ ہے اور وہی فلاح والے ہیں. یعنی دنیا میں ہدایت پر تمکن اور آخرت میں فلاح انہی کا حصہ ہے جو تقوی والے ہیں. تو یہ ظاہر کیا گیا کہ جب عبادت پر مداومت کریں گے تو تقوی کے درجے تک پہنچیں گے، اور یہ تقوی کا حصول ہوگا تو ہدایت و تمکن اور فلاح بھی کا حصول بھی ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب سے سرفراز ہوں گے. تو چونکہ تقوی کا مرتبہ معلوم ہے اس وجہ سے اس کو غایت کے طور پر ذکر کیا گیا. تو ترکیب میں یہ حال واقع ہے، یعنی تم عبادت کرو یہ امید رکھتے ہوئے. حال ہے اس ضمیر سے جو اردو میں ہے، گویا کہ فرمایا اعبدوا ربکم راجین ان تنخرطوا فی سلک المتقین. اپنے رب کی عبادت کرو یہ امید رکھتے ہوئے کہ تقوی والوں کی سلک میں منسلک ہو جاؤ. الفائزین، اب تقوی والوں کا مقام کیا ہے اس کو ظاہر کیا کہ یہ جو کہ ہدایت اور فلاح کے پانے والے ہیں. اور المستوجبین یا المستوجبین، تسنیہ ہوگا تو ہدا و فلاح کی صفت بنے گا، اور جمع ہوگا تو وہی متقین کی صفت بنائے گا، جو کہ اللہ کے جوار کے اقدار ہے. تو اللہ کے قرب تک رسائی کیسے ہوگی؟ تقوی سے کے حصول سے. تقوی کا حصول کیسے ہوگا؟ عبادت پر مداومت سے. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا کہ لعل، یعنی امید رکھتے ہوئے کہ تقوی والے ہو جاؤ. تو اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ تقوی ایک آخری درجہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت پر فریب خوردہ نہ ہو کہ عبادت کر لیا تو ضرور تقوی کا حصول ہو ہی جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نقص کی وجہ سے ساری کی ساری عبادت رد ہو جائے، اور امید رکھنی چاہیے کہ قبول بھی ہو. تو اس لیے اللہ کے ساتھ ذکر ہوا. نبہ بھی، اس سے اس بات پر خبردار کیا کہ تقوی سالکین کے درجات کی انتہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا جو تیسرا معنی تبرؤ من کل شیء سوی اللہ تعالی، اللہ کے سوا ہر چیز سے الگ ہو کر کے اللہ کی طرف آ جانا. تو یہ انتہا ہے. اور عبادت والا درجہ تو وہی ہے اوامر کی بجاوری نواہی کو چھوڑنا، جو اس کے نتیجے میں جو تقوی کا حصول ہوگا تو وہ دوسرا درجہ جو ہے وہ تو مراد ہوگا نہیں. یہ آخری درجہ، یعنی جب اس پر مداومت کریں گے تو خالص اللہ کے ہو جائیں گے اور باصبہ سے الگ ہو جائیں گے. اور نبہ بھی علی ان التقوی و ان العابد، ان تقوی پر اچھا ہے. اور اس طرح تنبیہ فرمائی کہ عابد کو یہ چاہیے کہ اپنی عبادت پر فریب خوردہ نہ ہو اور خوف اور امید والا ہو، امید و بیم کے درمیان ہو. جیسا کہ ارشاد فرمایا یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اس کی رحمت کی کے امیدوار ہوتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہی کیفیت ہونی چاہیے عابد کی.
کہ وہ امید و بیم کے درمیان. تو ایک ترکیب تو یہ ہوئی کہ او ودو میں ضمیر مخاطب و ذوالحال اور لعلکم تتقون اس سے حال. دوسری ترکیب یہ بیان کی کہ خلقکم کم جو مفعول ہے اور اس پر جو معطوف ہے الذین من قبلکم، تو کم مفعول بہی اور اس کا معطوف یہ ذوالحال ہے، اور لعلکم تتقون یہ اس سے حال ہے. تو اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، اس حالت میں کہ تم امید رکھنے والے ہو تقویٰ کی، تو یہ تو ہوگا نہیں کہ تخلیق کے وقت، پیدا ہونے کے وقت وہ عقل و شعور رکھتے نہیں ہیں، پھر تقویٰ کی امید کیا رکھیں گے. تو اس کو کہا کہ یہاں ترجیح مخاطب کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ ترجیح غائب کے لیے، کہ کوئی بھی جو دیکھے گا تو امید رکھے گا تقویٰ کی، کیونکہ جو کسی چیز کے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں تو مقصد کے حصول کی امید ہو جاتی ہے. جیسے کوئی سفر کرنا چاہتا ہے اور ٹرین پر سوار ہو گیا، بیٹھ گیا، تو امید ہو جاتی ہے کہ مقصد تک پہنچے گا کیونکہ اسباب اس کے لیے مہیا ہو گئے. تو اسی طریقہ سے انسانوں کی تخلیق فرمائی اور ان کے لیے، ان کی عبادت کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں اور تقویٰ کی رسائی کے لیے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ سب فراہم کر دیے گئے. اور جب یہ سب حاصل ہو جائیں گے تو امید کی جائے گی، یعنی دوسرے دیکھنے والے یہ امید کریں گے کہ یہ تقویٰ تک پہنچیں گے. تو اس کے لحاظ سے کہا ہے کہ یا یہ حال ہے خلقکم اور اس کے معطوف، خلقکم پر جو معطوف ہے اس کے مفعول سے، تو خلقکم کے مفعول سے اور اس سے جو اس پر معطوف ہے، تو تم کو پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا اس حالت میں کہ تم سے تقویٰ کی امید رکھی جائے. یہ نہیں کہ تم تقویٰ کی امید رکھو، کیونکہ اس حالت میں وہ امید کے لائق ہی نہیں ہوتے ہیں. اس لیے بیان کیا اعلیٰ معنی انہ خلقکم ومن قبلکم فی صورت من یرجا منہ تقویٰ، کہ اس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے ہے اس کی صورت میں جس سے تقویٰ کی امید کی جائے. اب یہ امید کیوں؟ کیونکہ امید وہی ہوتی ہے جہاں کے اسباب فراہم ہو، تو وہاں تو مقصود کے اسباب جب فراہم ہو جاتے ہیں تو مقصود کے حصول کی امید ہو جاتی ہے. تو اس کو بیان کے لیے توجہ امرہی باجتماع اسباب ہی و کثرت الدواعی الیہ، چونکہ اس کا معاملہ راجع ہو جاتا ہے اس کے اسباب کے جمع ہونے اور اس کے دواعی کے زیادہ ہونے سے. اب جب یہ حال ہوگا کم سے اور کم کے معطوف سے، تو کم کے لحاظ سے تو تتقون ہوگا کیونکہ مخاطب کے لحاظ سے مخاطب کا صیغہ ہوگا، اور الذین من قبلکم یہ تو غائب ہیں، تو مخاطب اور غائب دونوں جمع ہیں، تو غائب کے لحاظ سے تتقون آیا تغلیباً، اور اگر الگ الگ ہوتا تو لعلکم تتقون و لعلہم یتقون ہوتا، اس میں اتناب ہوتا. اور مخاطبین کو غائبین پر لفظ میں غلبہ دیا، یعنی مخاطبین کے لحاظ سے تتقون غائب کا صیغہ آیا، لیکن معنی دونوں کے ارادے کے ساتھ ہے، یعنی تم سے بھی تقویٰ کی امید رکھی جائے اور تم سے اگلوں سے بھی تقویٰ کی امید رکھی جائے. یہاں تک ہو گیا. اب ایک یہ ہے کہ لعل وانا کہے ہے کہ تم عبادت کرو تاکہ تقویٰ والے ہو جاؤ. تو اس کی عقیدہ سے اس کو بیان کیا، عقیدہ سے اس کو بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک ضعیف ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ یہ خلق کی تعلیل ہے، یعنی تم کو پیدا کیا تاکہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ. اے خلقکم لکی تتقون، تم کو پیدا کیا تاکہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ، جیسے کہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اب یہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، تو اب یہ غرض کیسے بنے گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ہاں، غرض وہ جو فاعل کے لیے محرک اور باعث ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، کہ اس کے لیے استقبال بالغیر لازم آئے گا، لیکن حکمت اور مصلحت اس کے فعل کے لیے ہوتی ہے. تو جیسے جن و انس کی تخلیق کی مصلحت ہے یہ ہے اور حکمت یہ ہے کہ وہ اس کی بات کریں، تو ویسے ہی ان کی تخلیق کی حکمت یہ ہے کہ وہ تقویٰ والے ہو جائیں.
تو اس معنی کر کے علت بمعنی حکمت و مصلحت یہ اللہ کے لیے ثابت ہے. اب اس کو کہ یہ تعلیل کے لیے کہ کے معنی میں یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ لغت میں اس کے مثل ثابت نہیں ہوا، انہیں اللہ بمعنی کہ ثابت نہیں ہوا. لیکن قطروب نے اور ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ عرب نے اللہ کو کہ کے معنی میں استعمال کیا ہے اور وہ اسی سے کی تفسیر کرتے ہیں. اب اس پر استشہاد کرتے ہیں شاعر کے قول سے. شاعر نے کہا وَقُلْتُمْ لَنَا كُفُّ الْحُرُوبَ لَعَلَّنَا نَكُفُّ وَسَّقْتُمْ لَنَا كُلَّ مُوَسَّقِ. تم نے ہم سے کہا کہ کف الحروب لڑائی روکو، لعلنا نکف، تو اب یہاں لعلنا نکف کا معنی تاکہ ہم روکیں، کیونکہ امید کی ہم روکا ہوں. تو اس کے بعد جو کہہ رہا ہے وَسَّقْتُمْ لَنَا كُلَّ مُوَسِّقِ کہ ہم نے تم نے ہمارے لیے ہر عہد و پیمان کو مضبوط کیا، یہ درست نہیں ہوگا. کہ اگر یہ کہ تم لڑائی روکو امید کی ہم بھی روکیں گے تو توثیق کہاں ہوا، پورا عہد و پیمان کہاں ہوا. اس سے ظاہر ہوا کہ یہ اللہ والا کہ ہے. اس کے بعد ہے فلما کففنا الحرب کانت عہودکم کلمع السراب فی الملا متعلقی کہ جب ہم نے جنگ روک دی تو تمہارے عہد ایسے ہی ہو گئے جیسے چمکتا ہوا سراب. تو اب یہاں لعلنا نکفو میں لعل جو ہے وہ ترجی کے معنی میں نہیں ہے، تم لڑائی روکو تاکہ ہم روکیں. اور یہ عہد و پیمان پوری طریقے سے دے دیا. تو عہد و پیمان تو جب ہی ہوگا کہ لعل حق کے معنی میں ہو اور رجا کے معنی میں ہو، تو عہد و پیمان مضبوط ہوا ہی نہیں. یہ انہوں نے کہا. اب مصنف نے اس کی تذریح کی ہے، کشاف میں ہے، زمخشری نے اس کی تذریح کی ہے، لیکن خود زمخشری نے اور مصنف نے بہت سی جگہ میں لعل کی تفسیر کیسے کی ہے. تو اب یہ کہا کہ لعل معنی کہ ضعیف بھی ہے اور پھر اس کی تفسیر بھی کی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ زمخشری نے کہا کہ لعل داخل کلام باری تعالیٰ میں اطماع دلانے کے لیے آتا ہے، اور کریم بھی کسی چیز کی اطماع دلاتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو پورا کرے گا، اس کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے کہ اس کو وفا کرے گا. تو جس چیز کی امید وہ دلائے گا گویا کہ وہ چیز حاصل ہوگی. تو اس کا نتیجہ اور معال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اس وجہ سے اللہ کی تفسیر کیسے کی گئی. یہاں تک ہو گیا. اب یہاں پر وضو فعل ہے، فعل اب وہ مرتب ہو رہا ہے ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم پر. تو جب مشتق پر کوئی حکم ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ مادہ استحقاق وہی اس حکم کی دلیل ہے. تو عبادت کرو جو تمہارا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ عبادت کے لیے پہلے معبود کا علم اور اس کی معرفت ہونا ضروری ہے. اب معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اس کے افعال میں نظر کریں. تو جب نظر کریں گے تو اس کا یہ معرفت بھی حاصل ہوگی اور اس کی وحدانیت کا بھی علم ہوگا کہ تخلیق فرمانے والا وہی ایک ہے، تربیت فرمانے والا وہی ایک ہے، اور اصول کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. یا وہی ایک ہے تو قابل عبادت بھی وہی ایک ہے، لہذا اس ایک ہی کی عبادت کریں گے. تو یہاں جو صفات ذکر کی گئی ان سے رب کی معرفت بھی ہوتی ہے اور اس کی وحدانیت کا علم بھی ہوتا ہے. اور جب یہ معرفت ہوگی اور اس کی وحدانیت کا علم ہوگا تو اسی ظاہر ہوگا کہ جس نے پیدا کیا ہے، جو کمال تک پہنچانے والا ہے یعنی تربیت کرنے والا ہے، وہی مستحق عبادت ہے. تو عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے اور کی نہیں. تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، کیونکہ بغیر معبود کی معرفت کی عبادت ہوگی نہیں، تو پہلے تو معرفت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی وحدانیت کا علم بھی ہو، پھر اس کے بعد اس کا مستحق عبادت بھی ہونا بھی معلوم ہو. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی وحدانیت کے علم اور اس کے مستحق عبادت ہونے کے علم کا راستہ النظر فی صنعہ والاستدلال بافعالہ، اس کی کارسازی میں نظر کرنا اور اس کے کاموں سے استدلال.
کہ جب یہ دیکھیں گے کہ وہ تخلیق فرماتا ہے اور اس کی ہماری بقا کے لیے ساز و سامان فراہم کیا ہے اور تربیت فرمانے والا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ وہی الہ ہے اور دوسرا کوئی ایسا ہے نہیں، تو معلوم ہے کہ الہ ایک ہی ہے، اور جو ایسا ہے وہ ضرور مستحق عبادت ہے۔ تو اس پر آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی وحدانیت کے علم اور اس کے استحقاق عبادت کے علم کی راہ اس کی کارسازی میں نظر اور اس کے افعال سے استدلال ہے۔ ایک دوسری یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سابق میں جو نعمتیں کی ہیں، جو انعام فرمایا ہے کہ تخلیق فرمائی، تربیت فرمائی، اس کی وجہ سے اس کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ تو سابقہ نعمتوں کے بدلے میں عبادت کرنا بندوں پر فرض ہوا، تو اب زندگی بھر عبادت کریں تو سابقہ جو احسان ہے کہ نیست سے ہست کیا، کمال اول وجود بخشا اور اس کے بعد پھر تربیت فرمائی، اس کی مکافات اور اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب عبادت کرنے کی وجہ سے بندہ آئندہ کسی اجر کا حقدار نہیں ہوتا ہے، بلکہ گویا کہ اس نے اپنی اجرت، یہ اس مزدور کی طرح ہے جس نے اپنی اجرت پہلے ہی وصول کر لی، کہ اللہ تعالیٰ نے سابق میں جو انعام فرمایا اسی کے بدلے میں اس کی عبادت کرنا اس کے اوپر لازم ہوا۔ تو جو عبادت کر رہا ہے وہ سابقہ نعمتوں کے بدلے میں کر رہا ہے، تو مزید کسی ثواب کا وہ حقدار نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، استحقاق بندے کے لیے نہیں۔ وَأَنَّ یعنی تدلو علی ان، تو پہلے ان پر آتا ہے وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْتَحِقُّ بِعِبَادَةٍ إِلَيْهِ ثَوَابًا، اور آیت اس پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ بندہ کسی عبادت کی وجہ سے اس کے نزدیک ثواب کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت جب واجب ہوئی اس کے شکریے میں جو اس کے اوپر سابقہ نعمتیں شمار کی ہیں، تو اب سابقہ نعمتوں کا شکریہ وہ زندگی بھر عبادت سے نہیں کر سکتا ہے، تو اب مزید کسی ثواب کا حقدار کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جب عبادت اس پر اوپر واجب ہوئی اس کے شکر لما عددہ علیہ من النعم السابقہ، اس کے شکریہ میں جو اس کے اوپر سابقہ نعمتیں شمار کرائی ہیں، فہو کاجیر اخذ الاجر قبل العمل، تو یہ اس اجیر کی طرح ہے جو اپنی اجرت کام کرنے سے پہلے وصول کر چکا ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو شامیانہ بنایا۔ اب یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو یا تو پہلے جو آیا الذی خلقکم ربکم کی صفت ہے کہ وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، اس کی صفت ثانیہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو شامیانہ بنایا۔ دوسرے یہ کہ مدح منصوب یا مدح مرفوع ہو، مدح منصوب یعنی آنی کی تقدیر کے ساتھ ہو، یا مدح مرفوع یعنی هو الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ دو ترکیب ہوئی۔ تیسری کہ الذی جعل یہ مبتدا ہو اور فلا تجعلوا للہ اندادا یہ خبر ہو۔ اب یہ جعل کا لفظ آیا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، تو اب جعل کی تفصیل کی ہے کہ افعال عامہ میں سے ہے، جیسے فعل کا کیا کرتا ہر کام کے لیے بولا جاتا ہے، ویسے جعل بھی ہے، لیکن یہ جعل تین طریقے سے آتا ہے۔ کبھی تو سارا اور تفریقہ کے معنی میں ہوتا ہے، تو سارا فعل ناقص ہے جو اسم خبر سے مل کر کے پورا ہوتا ہے، اور تفریقہ فعل مقاربہ ہے، یہ بھی اسم خبر سے مل کر کے پورا ہوتا ہے۔ تو جب سارا اور تفریقہ کے معنی میں ہوگا تو یہ ناقص ہوگا، متعدی نہیں ہوگا، بلکہ اسم اور خبر سے مل کر کے ہی پورا معنی دے گا۔ اب یہ اس معنی میں جیسے شاعر کا یہ قول، تو یہ فقط جعلت قلوس بنی سہیل من الاکوار مرتعوها قریبو، قلوس کی جمع ہے قلائز، قلوس کہتے ہیں جوان اونٹنی کو، اور جعلت بمعنی سارت استعمال کیا ہے کہ بنی سہیل کی اونٹنی پالانوں سے اس کی چراگاہ قریب ہو گئی، یعنی سفر کرتے کرتے لاغر ہوگی، اور لاغر جب ہوگی تو جسم جھک جائے گا، سر جھک جائے گا، سر جب جھک جائے گا تو چراگاہ قریب ہو جائے گی۔ تو اس کو کہا ہے کہ بنی سہیل کی اونٹنی
پالانوں سے اس کی چراگاہ قریب ہو گئی اس معنی میں. اور جعل بنا تفقہ بھی وقت جعلت نفسی تطیب لزغمتن کہ میرا دل خوش ہونے لگا اس چاک کرنے کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے. تو جعل تفقہ کے معنی میں بھی آیا ہے. تیسرا اوجدہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی خلقہ کے معنی میں، تب ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، جیسے ارشاد ہے وجعل الظلمات والنور، یعنی اس نے تاریکی اور روشنی کو پیدا کیا، تو متعدی ایک مفعول ہوتا ہے. تیسرا سیرہ کے معنی میں ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز بنانا، تب متعدی دو مفعول ہوتا ہے، جیسے یہ ارشاد جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. جعل الحدید سیفا، لوہے کو تلوار بنایا. جعل الخشب کرسیہ، لکڑی کو کرسی بنایا. تو یہ دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. الارض مفعول اول، فراشن مفعول ثانی ہو گیا. اب اس میں بھی تفصیل ہے کہ یہ تسییر کبھی فعل سے ہوتی ہے، جیسے یہی جعل الحدید سیفن اور جعل الخشب کرسین، اور کبھی قول سے ہوتی ہے اور کبھی اعتقاد سے ہوتی ہے، جیسے جعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا. تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ملائکہ کو مؤنث بنا دیا فعلاً، بلکہ اعتقاد مراد ہے کہ انہوں نے ملائکہ کو جو اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث مانا اعتقاد کیا، تو اعتقاد کے ساتھ ہوا. کبھی قول سے، جیسے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. تو نشانہ بنانا کیا ہے؟ بار بار اللہ باللہ تاللہ کہنا، تو یہ قول ہی سے ہوتا ہے. تو یہاں تصحیر یہ ہے وہ قول کے ذریعے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اس میں جلالت مفعول اول ہے اور عرضاً مفعول ثانی ہے. اچھا، اب یہ جو فرمایا گیا کہ زمین کو فرش بنایا، تو فرش بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو بیان کیا. اصل میں کرۂ زمین کو پورے کرۂ ماء کے اندر ہونا چاہیے کہ پانی جو ہے پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہو. اور جب پانی پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہوگا اور زمین پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس پر انسانوں کی رہائش نہیں ہو سکتی، انسانوں کے رہنے سہنے کے لائق نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین کا 3 حصہ تو پانی سے گھیرا ہوا رکھا ہے اور ایک حصہ باہر کر دیا ہے، وہی ربع مسکون کہلاتا ہے، یعنی چوتھائی حصہ زمین کا جو سکونت والا ہے. اور اب وہ حصہ باہر کر دیا تو اس کی وجہ سے انسانوں کے رہنے سہنے کے لائق ہو گیا، اور نہ اس کو بالکل نرم کر دیا کہ دلدل ہو، پیر ڈالے تو دھس جائے، اور نہ نہایت سخت کیا، بلکہ بین معتدل کیا کہ چلنے پھرنے رہنے کے لائق ہو. تو اس کو کہا ہے کہ اس کے فرش بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک جانب پانی سے کھلا ہوا کر دیا، باوجود اس کے کہ پانی کی طبیعت یہ ہے کہ یہ زمین کو گھیر لے، کرۂ زمین کو کرۂ ماء احاطہ کر لے. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پوری زمین پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہو، جیسے کہ کرۂ ہوا پورے کرۂ ماء کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن ایک حصہ کھول دیا. اور پھر اس کے بعد سیرہ متوسطۃ بین الصلابۃ واللطافۃ، اور اس کو صلابت اور لطافت، ٹھوس پن اور نرمی کے بیچ کر دیا. حتی صارت مہیئۃ لأن یقعدوا ویناموا علیہا، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گئے کہ اس پر بیٹھے سوئیں، جیسے کہ بچھا ہوا بستر ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھتا سوتا ہے. اب اس کے بعد نے استدلال کیا کہ بستر جو ہے وہ مسطح ہوتا ہے، فرش مسطح ہوتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین مسطح ہو، کروی نہ ہو. تو اس کا جواب دیا ہے کہ زمین بہت بڑی اور بہت وسیع ہے، تو اتنی بڑی اور وسیع، اتنا بڑا اور وسیع کرہ جب ہوگا تو 5 فٹ کے انسان کے رہنے سہنے کے لیے آسانی سے فراش بن جائے گا. جیسے کہ جبل کو وتد فرمائے گا، وتد کے معنی تو کھوٹی ہوتا ہے، کھوٹی رہنے سہنے کے لائق نہیں ہوتی ہے،
لیکن وطد جب اتنا بڑا ہے تو اس کی وجہ سے وہ عمارت بنانے بلڈنگ بنانے کے قابل ہو جاتا ہے اور پہاڑوں کے اوپر لوگوں کی سکونت بھی ہوتی ہے. تو ویسے ہی یہ قرا، تو اس قرا کے اوپر آدمی ایسے ہی جیسے کہ گھڑے کے اوپر چوٹی ہو، تو گھڑے پر چوٹی باقاعدہ سو سکتی ہے، چل سکتی ہے، تو ویسے ہی یہ قرا ہے. تو یہ فرش ہونا اس کا مقتضی نہیں ہے کہ یہ زمین مسطح ہو، اس لیے کہ اس کی شکل کا کروی ہونا باوجود اس کا حجم عظیم ہے، بڑا ہے اور جرم وسیع ہے، یہ اس کے اوپر افتراش، اس کی فرش بنانے سے معنی نہیں ہے. جیسے کہ جبل، پہاڑ، وہ وطد ہے مگر وطد ہونے کے باوجود جو بڑا ہے، پھیلا ہوا ہے، تو فرش ہونے، مسکن ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. والسماء بنا کی تفسیر یہ قبتن مضروبتن، ایسا قبہ جو تمہارے اوپر لگا دیا گیا ہے. اب لفظ سما کو بتا کہ اس میں جنس ہے، یعنی صرف ایک ہی سما نہیں بلکہ سب کو شامل ہو جائے گا. اور یہ واحد اور متعدد دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے، جیسے دینار اور درہم ایک اور زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے. اور کہا گیا کہ سما جو ہے یہ سماء کی جمع ہے، تو السماء کے معنی آسمانوں کو شامیانہ بنا دیا. اب لفظ بنا کو بتایا ہے کہ بنا ابنی بنان اصل میں تو مصدر ہے بنانا، پھر اس کے بعد مبنی کو بنا کہا گیا، بنائے ہوئے کو بنا کہا گیا، چاہے وہ بنایا ہوا گھر ہو یا گنبد ہو یا خیمہ ہو. اور اسی سے بولتے ہیں بنا علم رأتہ، اپنی عورت پر زفاف منعقد کیا. اصلی معنی کیا تھا؟ بنا علم رأتہ خباء، کہ اپنی عورت کے اوپر خیمہ لگایا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب زفاف منعقد کرتے تو نیا خیمہ لگاتے اور اس نئے خیمے میں خلوت کرتے تھے. تو اب وہ خبان تو حذف ہو گیا، اب بنا علم رأتہ بولتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے خیمہ بنانا، اور خیمہ بنانا نہ بھی ہو، خالی زفاف منعقد کرنا اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو اسی سے ہے بنا علم رأتہ، اس لیے کہ یہ لوگ جب نکاح کرتے تو عورت کے اوپر ایک نیا خیمہ لگاتے.